حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ذر غفاری اور جناب بلال حبشی کی مسجد میں تو تکار ہو گئی، اختلاف رائے بڑھتا گیا۔ جناب ابو ذر کو جلال آئے، فرمایا او حبشن کے بیٹے، تو ابو ذر کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہے؟ بلال حبشی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک مسلمان مجھے یہ تانا دے گا۔ آپ خاموش ہو گئے اور کہا میں نے سوچا میں حضور کو نہیں بتاؤں گا۔ حضور پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، جب حضور مسجد میں آئے نا تو آنکھیں چھلک پڑی، حضور کو دیکھا تو رہا نہ گیا، آنکھیں خود بخود برسنے لگی۔ بھی رونے کا مزہ بھی تو اس کے سامنے آتا ہے جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، ایسے ہی یتیم کے آنسو کی طرح بے توقیر آنسو کرنے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے سامنے آنسو بہانا جس کو رتی برابر پرواہ نہ ہو۔ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ سامنے ہے، کائنات بھر کی پریشانیاں صحابہ حضور کی بارگاہ میں لا کے ڈھیر کر دیے کرتے تھے، اور ایک ابرو کے اشارے پہ وہ ساری پریشانیاں بھی کافور ہو جایا کرتی تھی۔ کہ جب حضور کو دیکھا تو رو پڑا۔ آپ تشریف لائے، فرمایا بلال رو رہے ہو؟ خاموش ہو گیا۔ بلال ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میری ماں حبشن ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے حبشی کے گھر پیدا کیا جائے۔ یا رسول اللہ میرے بھائی بوذر نے یہ کیسی بات کہی ہے، میں حبشن کا بیٹا ہوں۔ اب حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، حبشہ کے رہنے والے، والدہ حبشہ کی تھی۔ یا رسول اللہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آقا علیہ السلام نے تسلی دی۔ بلال کہتے ہیں بڑی تسلیاں سنی ہوں گی، دی گئی ہوں گی، جو حضور نے تسلی دی کائنات میں کوئی کسی کو نہ دے سکا۔ بلال تو گھبرا نہ، میری دو مائیں ہیں، ایک میری ماں حضرت آمنہ ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا، ایک میری ماں وہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ام ایمن ہے۔ اور بلال تجھے معلوم ہے ام ایمن یہ حبشہ کی تھیں۔ تجھے اگر کوئی کہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی دو مائیں تھی، ایک ماں کی رنگت کالی تھی، لہٰذا میں تو محبوب ہوں کہ میرے محبوب کی ایک ماں کا رنگ کالا تھا۔ جناب بوذر کے کانوں میں جب یہ بات پڑی، مسجد سے باہر چلے گئے اور گلی میں جا کے لیٹ گئے، اپنی ایک گال زمین پہ رکھ دی اور کہا بلال جب تک تو دوسری گال پہ پاؤں رکھ کے نہ گزرے گا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ معذرت اسی صورت میں ہوگی جب تو ابو ذر کی گال کچلے گا۔ بلال حبشی مسجد سے باہر تشریف لائے، حضور کے پروردہ تھے، کس طرح ہو سکتا ہے انتقام لیں، تڑپ تڑپ گئے اور جا کے جناب ابو ذر کی گالوں کو بوسہ دینے لگے اور کہا ابو ذر یہ چہرہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ بلال حبشی اس چہرے پر اپنا پاؤں لگا دے، آ میرے سینے سے لگ جا، میں نے دل سے تجھے معاف کر دیا۔